ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے دوبارہ ملاقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں۔ چینی صدر کے ساتھ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ اچھے تجارتی معاہدے کیے ہیں۔ ہم ایران کے بارے میں ایک جیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ ٹرمپ نے مزید کہا، ہم چاہتے ہیں ابنائے ہرمز کھلی رہے۔ ہم نے بہت سے مسائل کا حل نکال لیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے خلیج میں بحری آمد و رفت کے لیے انتہائی حساس آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کی باقاعدہ پیشکش کر دی ہے۔ امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ جاری تناؤ کو ختم کرانے کی خواہش مند ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق چین اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ہرمز کی بندش کے حق میں نہیں اور چاہتا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جلد کوئی پائیدار معاہدہ طے پائے۔ امریکی صدر نے مزید واضح کیا کہ چین نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ اپنے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا، امید ہے ایران یہ انٹرویو دیکھ رہا ہوگا۔ امریکہ جانتا ہے ایران نے زیر زمین سے کچھ میزائل نکالے ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی دن میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ ایران کی سرزمین سے افزودہ یورینیم واپس لینے سے متعلق سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ ضروری نہیں، سوائے عوامی تعلقات کے نقطہ نظر سے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے سابق صدر اوباما نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کھل کر تنقید کی۔ کہا انہوں نے اپنے دور میں ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے انجام دیا تھا۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، ایران وطن کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن سفارتکاری کے تحفظ اور فروغ کے لیے بھی آمادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے برکس ممالک اور عالمی برادری سے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت کی کھل کر مذمت کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے نقطہ نظر سے آبِ ہرمز تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ جہازوں کو ایرانی بحری افواج کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ایرانی قوم امن پسند ہے، جنگ نہیں چاہتی۔ کورنگی میں سرے راہ خاتون سے نازیبہ حرکت کرنے والا ملزم عوامی کالونی پولیس نے پکڑ لیا۔ ملزم کا اعترافی بیان NTN نیوز کو موصول ہو گیا۔ گرفتار ملزم کی نازیبہ حرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کامران منہاس سے۔ جی کامران منہاس۔ جی بالکل، عوامی کالونی پولیس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ چند روز قبل جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، جس میں ایک شخص کی جانب سے جو ہے ایک خاتون سے نازیبہ حرکت کی گئی تھی۔ اس حوالے سے SSP کورنگی نے بھی ایکشن لیا تھا اور خصوصی احکامات دیے تھے، جس کے بعد عوامی کالونی پولیس نے جو ہے اس ملزم دانش کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے SHO عوامی کالونی عدنان کا بتانا ہے کہ ملزم جو ہے اس نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے۔ اس حوالے سے ملزم کا جو ہے ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ملزم نے جو ہے اعتراف کیا ہے کہ اس نے یہ غلطی ہوئی تھی جس پہ وہ شرمندہ ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد عوامی کالونی پولیس نے، چونکہ مقدمہ زمان ٹاؤن تھانے میں درج ہوا تھا، حدود وہاں کی تھی، زمان ٹاؤن پولیس کے حوالے اس ملزم کو کر دیا ہے اور ملزم سے جو ہے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ماضی میں جو کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ خواتین سے نازیبہ حرکات کر کے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے تحقیقات کی جا رہی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے ایسے کسی گروپ کا حصہ نہ ہو۔ جی بہت شکریہ کامران منہاس۔ کین کوئین انمول عرف پنکی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ اس مقدمے کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف حبیب، آگاہ کیجیے گا۔ اور کوئی منشیات انمول پنکی کے خلاف مقدمہ بغدادی تھانے میں درج کیا گیا اور آج بغدادی تھانے کے SIO کی جانب سے ملزمہ پنکی کے ہمراہ A1 کالج ابوالحسن عثمانی روڈ میں بھی چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور جہاں سے مختلف جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں بھی تمام جو صورتحال ہیں ان میں سے ملزمان کے ساتھ جو ہے اس کے گھر سے کوکین بھی برآمد کی گئی ہے۔ یہ ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزمہ پنکی کے خلاف اور پولیس کے مطابق ملزمان کی نشاندہی پر مزید جگہوں پہ بھی کارروائی کی جانے کا امکان۔ بہت شکریہ۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ مالی سال 2027 کے بجٹ میں گیس اور بجلی کے نرخ شامل ہیں۔ IMF نے پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فروری 2027 میں تبدیلی ہوگی۔ بجلی کے نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہو گئیں، جبکہ نئی شرائط کا مقصد بجٹ نظم و ضبط، ٹیکس نظام اور معیشت کی بہتری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بیشتر مالی اہداف پورے کر لیے ہیں، کچھ ٹیکس اہداف اور اصلاحات مکمل نہیں ہو سکیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کے حالات کی سمت واضح نہیں۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی، جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ IMF نے پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پہلی شش ماہی میں GDP کی نمو میں تیزی آئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ متوازن اور مہنگائی قابو میں رہی، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر سابق اندازوں سے بہتر رہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع، ڈیجیٹل معیشت کے فروغ پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں شاندار ترقی کی ہے اور پاکستان چین کے درمیان تاریخ مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورے چین کا ذکر کیا، اسے اہم قرار دیا۔ ملاقات میں IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ چینی وفد نے پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا اور سرمایہ کاری کے مواقع میں دلچسپی ظاہر کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی نائب وزیر خارجہ پال کپور نے ملاقات کی ہے، جس میں پاک امریکہ تعلقات، مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور مشترکہ حکمت عملی اہم ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے کردار کو سراہا، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ دونوں جانب سے اعلیٰ سطح روابط کو جاری رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکلا کو 20 مئی تک دلائل کے لیے حتمی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے اس حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سلمان صفدر نے بانی PTI اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کے لیے التوا کی درخواست دی اور نیب نے سلمان صفدر کی التوا کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے اور نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آج کی سماعت میں دلائل کے بجائے سلمان صفدر نے کمزور وجوہات پر التوا کی درخواست دائر کی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مرکزی اپیلیں سلمان صفدر کی جانب سے دائر کی گئی تھیں۔ کیس کی حساسیت اور اہمیت کی وجہ سے آخری اور حتمی مہلت دی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات کر لیں اور آئندہ سماعت 20 مئی کو اپیلوں پر دلائل دیں۔ حکم نامے کے مطابق گزشتہ سماعت پر فریقین کو حاضری یقینی بنانے اور اپیل پر دلائل کی ہدایت کی گئی تھی۔ کراچی کے الائنس ایریا میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، جس کے باعث گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں۔ علاقہ ندی نالے کا منظر پیش کر آیا، مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ گندگی اور تعفن کے باعث بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے فوری صفائی نکاسیاب کے مسئلے کے مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے سحر خان سے۔ سحر، بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں، جہاں پہ سیوریج کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ جو یہ مین ہول ہے، یہ پورا گٹر جو ہے وہ ابل رہا ہے اور گندا پانی جو ہے مسلسل یہاں سے بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں کے مکین ہیں ان کو یہاں سے آمد و رفت میں بہت مشکل سے یہاں سے گزرنے پر مجبور ہیں، جبکہ جو نمازی ہیں وہ کس طرح سے یہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ اور اس وقت جو میرے ساتھ یہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے کہ آخر
क्या वजह है कि ये अब तक यहाँ का जो गटर है वो सही क्यों नहीं हो पाया है? 5-6 दिन हो गए, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूरत हाल आप खुद देख लें। और स्कूल नजदीक है, बच्चे छुट्टी होती है जब वो, हम हर जगह गए, सिर्फ नाजिमों के साथ हर, हर किसी के पास गए, लेकिन कहीं से कुछ वो हमारे लिए कोई मौसर नहीं हुआ। और ये हालत है। और स्कूल की छुट्टी होगी, बच्चे अभी निकलना मुश्किल हो जाता है। कल एक औरत अपने बच्चों को लेके महलोल के अंदर गिर गई है। तो अभी ये सूरत हाल है भाई। खुदा के वास्ते इन लोगों से कहे कि ये कुछ करें इसके लिए भाई। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है जो यहाँ का जो सेवरेज का निज़ाम है वो खराब हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पर आके पूछने वाला नहीं है। जबकि देखा जाए तो ये किसी भी हादसे का पेश खैमा हो सकता है, जबकि स्कूल के बच्चे हों या नमाजी हों, उनको गुजरने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुतल्लिका इदारों से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस सेवरेज के निज़ाम पर जो है नोटिस लिया जाए और सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 8 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 10 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 70 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 52.67 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक इस्लामाबाद में DHA के करीब कार्रवाई के दौरान गाड़ियों से चर्स और वीट बरामद हुई है, जबकि फारूक आजम चौक कराची के करीब रिक्शे से आइस बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के बैग से आइस बरामद हुई, जबकि लाहौर में कुरियर ऑफिस से पार्सल के जरिए स्मगल की गई मनशियात पकड़ी गई। इसी तरह अटक के करीब ट्रक से चर्स, दालबंदीन के इलाके में झाड़ियों से फ्यून और पेशावर में कुरियर ऑफिस से आइस बरामद की गई है। ANF के मुताबिक तमाम कार्रवाइयों में इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान ने चीन के मुकामी कैपिटल मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। वफाकी वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने 25 करोड़ डॉलर्स मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया। सरमाएकारी 2.5% के इंतहाई मसाफकती रेट पर हासिल हुई। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। पाकिस्तान को तकरीबन $1.26 से जायद तलब सामने आई, जिसके ये अजरा 5 गुना है ज़ायद ओवर सब्सक्राइब हुआ। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक इजरा की तलब ही पाकिस्तान के पांडा प्रोग्राम के मजमूई हदफ तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा रही। ये पेशरफ पाकिस्तान की मुआशी बहाली इस्लाहाती एजेंडे पर एतमाद है। FIH प्रो हॉकी लीग के लिए 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। मज़कूरा खिलाड़ियों के 19 मई और 20 मई को फाइनल ट्रायल्स लिए जाएंगे, जिसके बाद कौमी टीम का हतमी ऐलान किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए खिलाड़ियों में गोलकीपर्स मुनीबुर रहमान, अली रज़ा, फैज़ान जंजुआ, वक़ार शामिल हैं। डिफेंडर्स के लिए सुफियान खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरशद लियाकत, अमाद, शकील बट, मोइन शकील, हमाद अंजुम, उमर मुस्तफ़ा, अबू बकर, एहसन नदीम, मोहम्मद अमाद, राना वलीद पर एतमाद किया। स्ट्राइकर्स में अहमद नदीम, गज़नफ़र, फराज खान, ज़िक्रिया, हयात, राना वहीद, अब्दुल रहमान, हन्नान शाहिद, बशारत अली, अली मुर्तज़ा, उमर सत्तार, बिलाल अबूज़र, अब्दुल्ला और फयाज़ और अब्दुल वहाब शामिल हैं। इस मौके पर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ओलंपियन समीउल्लाह खान, मेंबरान ओलंपियन नईम अख्तर, ओलंपियन नासिर अली, ओलंपियन मंजूरुल हसन, ओलंपियन काशिफ जवाद, ओलंपियन डॉक्टर आतिफ बशीर मौजूद थे। कराची में मौसम गर्म और खुश्क है, ताहम समुद्री हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी महसूस की जा रही है। आइंदा दिनों भी मौसम इसी तरह गर्म और खुश रहने का इम्कान है। शहरियों को एहतियात की हिदायत की गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में सूरज की तपिश बरकरार है और शहर एक बार फिर गर्म और खुश मौसम की लपेट में है। अगरचा दर्जा हरारत बुलंद सतह पर है, लेकिन समंदरी हवाओं के बाइस गर्मी की शिद्दत पहले के मुकाबले में कुछ कम महसूस की जा रही है, जिससे शहरियों को जुज़वी रिलीफ मिला है। दिन के औकात में धूप तेज जरूर है, ताहम हवा की मौजूदगी ने मौसम को कदरे काबिले बर्दाश्त बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम समंदरी हवाओं का असर बरकरार रहने की वजह से शदीद गर्मी में कुछ हद तक रिलीफ मिलने की तवक्का है। शहरियों को हिदायत की जा रही कि गर्मी और धूप के बावजूद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल जारी रखें। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।
कराची में एसएसपी ضلع किमाड़ी संघार मलिक के अहकामात पर इत्तेहाद टाउन पुलिस की कार्रवाई। कीमती गाड़ियों से पैनल, एलसीडी और दीगर सामान चोरी करने वाला 2 रुकनी अफगान गिरोह गिरफ्तार। मुलजमान को खुफिया इत्तला पर मोहम्मद खान कॉलोनी से हाई रूफ गाड़ी समेत गिरफ्तार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अहमद अमीन से। अहमद अमीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एसएसपी किमाड़ी के अहकामात पर एहतियात टाउन पुलिस ने कार्रवाई की और दौरान कार्रवाई 2 रुकनी गिरोह जो अफगानी गिरोह है उनको गिरफ्तार किया है। मुलजिमान जो है कीमती गाड़ियों में से एलसीडी पैनल और दीगर सामान निकालते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानात में जो है मुकदमात भी दर्ज है और मुलजिम जो है आदि जराम पेशा है। इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अमीन।